پیسہ آیا پتہ نہیں کہاں گیا، اربوں ڈالروں میں آیا، یورپ کا پیسہ آیا، کدھر گیا؟ آج پیسہ مل نہیں رہا ہمیں، ڈالر ہے کہ اوپر کو جا رہا ہے، پاکستانی روپیہ ہے جو نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ حالت صرف پاکستان کی ہے، یہ حالت انڈیا کی نہیں ہے، یہ حالت چین کی نہیں ہے، یہ حالت بنگلہ دیش کی نہیں ہے، یہ حالت انڈونیشیا کی نہیں ہے، یہ حالت ملیشیا کی نہیں ہے، یہ حالت ایران کی نہیں ہے۔ اس وقت افغانستان کے پیسے بھی ہمارے سے بہت اوپر ہے۔ صرف اس ماحول میں ایک ہم کیوں گر رہے ہیں کہ ہمارے سالانہ ترقی کا تخمینہ جب ہم حکومت چھوڑ کر گئے تھے تو سالانہ تخمینہ 5.5%، اور اگلے سال کے لیے ہدف 6.5%، اور جب ان کی حکومت آئی تو سالانہ ہماری ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ تو پیسہ کدھر گیا؟ اب پیسہ کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن میں فخر کرتا ہوں علماء کرام پر، جو غریب بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، 24 گھنٹے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، 5 وقتہ قرآن پڑھاتے ہیں، 6,000 7,000 ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کو سالانہ ماہانہ 10,000 کا روزی اعزازیہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ یقین جانیے پورے صوبے کے تمام علماء کرام نے، چھوٹا ہو بڑا ہو، دیہات میں ہو شہر میں ہو، بیٹھ کر اجتماعی طور پر اس کو مصوب کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری سیاست کو، قائد تیری امامت کو۔ پھر میرے محترم دوستوں، الیکشن آتے ہیں، ہمارے ملکی نظام، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے نتائج کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھتی ہے، اس لیے تاکہ مغربی دنیا کو بتایا جا سکے کہ مذہبی لوگوں سے مت گھبراؤ، ان کی فکر مت کرو، ان کے پاس بس زیادہ سے زیادہ 12-14 سیٹیں ہوتی ہیں، پاکستان کے عوام میں ان کی کوئی مقبولیت حاصل نہیں، اور اس غرض کے ساتھ پھر وہ دھاندلی کراتے ہیں۔ تو اس دفعہ پھر ہم نے نوٹس لیا اس کا، پتہ تو ہمیں ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن اس بار ہم نے نوٹس لیا اس کا، ایسا نوٹس لیا کہ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں 14 ملین مارچ کیے، اور آخر میں آزادی مارچ کیا، اور پبلک کی جو لاکھوں کی تعداد میں اس میں شرکت تھی، اس نے دنیا کو پیغام بھیج دیا کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کر کے تمہیں غلط رپورٹ دیتی ہے، جمعیت علماء کی اصل قوت یہ ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے ان کو۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دکھی دل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا 25 جولائی 2018 کو پاکستان کا تاریخ دن تھا، یوم سیاہ تھا، جب ملک کے عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی، اور یا گزشتہ کل 17 نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا یوم سیاہ تھا، جب ہمارے پارلیمنٹ اور مجلس شورا کے اندر
51 قوانین 1 گھنٹے کے اندر اندر پاس کیے گئے اور ہنگامہ آرائی کے ساتھ پاس کیے گئے، بے شرمی کے ساتھ پاس کیے گئے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دوستوں کی اجازت کے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کردار کے پیچھے جو مجرم کھڑا تھا، آج بھی اس کردار کے پیچھے وہی مجرم کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر! قائد اشارہ کوا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، لبیک 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 لبیک۔ میرے محترم دوستو، ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم ضیاء الحق کے زمانے سے جمہوری بالادستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، آج بھی ہم جمہوریت کی بالادستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیوں ہمیں نہیں مل رہا کہ اس کے باوجود ہمارے اوپر غیر جمہوری قوتوں کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر ایک دن تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ خرابی کی اصل جڑ کیا ہے، اور پھر بڑی بہادری کے ساتھ بے نیاز ہو کر کہ یہ اقتدار اگر ان کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا اقتدار ان کے رحم و کرم ہے، تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان کے ہاتھوں سے اب اقتدار نہیں چاہیے، ہم اب پہلے اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ جب آزاد ہو جائے گا، جمہوریت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اگر اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ کم از کم اقتدار ہوگا۔ آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ یہ ملک کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ ملک کے ساتھ آئین کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اور تم نے آسان سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم جو چاہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر ساری اپوزیشن بھی لیٹ جائے گی، جمعیت علماء اسلام سینہ سپر ہو کر اس بدعنوانی کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرأت مند غیرت مند۔ نظام کی جبر اور زبردستی کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ لوگ میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے، کوئی وزارت کا بھوکا ہوتا ہے، بہت چھوٹی سی قیمت پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہوتی ہیں کمزوریاں۔ لیکن میرے علماء کرام، میرے بھائیوں، میرے سر کے دستار، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا اپنی تاریخ کی طرف اپنی نظر لوٹاؤ۔ 300 سال سے میرے اکابرین اس آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اس کے لیے قربان ہو رہے تھے۔ کیا ہم نے اپنے اکابرین کی قربانیوں کی لاج رکھنی ہے یا نہیں رکھنی؟ ہمیں حضرت شیخ الہند نے جو منہج بتایا، جو راستہ بتایا، جو رویہ بتایا، اسی کو لے کر ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ مزید اب غلامی کی زندگی برداشت نہیں ہو سکتی، بہت مصلحتوں سے کام لے لیے، لہذا ہمیں ایک جنگ، ایک دن تو آخری جنگ لڑنی ہی ہے، چاہے ہم اس میں جیت جائیں چاہے ہم اس میں ہار جائیں، جو بھی ہو نتیجہ، لیکن اللہ کے ہاں ہمیں سپرو ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے، ایک جعلی اسمبلی، جعلی اکثریت، اس نے ہمیں انتخابی اصلاحات دینے ہیں۔ جس جبر کے ذریعے سے کل اسمبلی میں ترامیم ہوئی ہیں، میں نے یہاں کوئٹہ کی سرزمین پر کل بھی کہا تھا اور آج بھی اپنے علماء کرام کی موجودگی میں ایک بار پھر یہ بات کہتا ہوں
کہ ہم ان ترامیم کو صرف یہ نہیں کہ مسترد کرتے ہیں بلکہ ان ترامیم کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جعلی وزیر اعظم! جعلی وزیر اعظم! جعلی پارلیمنٹ! اب ان کو شرم بھی نہیں آتی نا، آپ ان کو یہودی کہیں پرواہ نہیں، اتنے گندے کردار کے باوجود تنگ کر کہتے ہیں ریاست مدینہ، شکل دیکھو اور ریاست مدینہ کو دیکھو، آپ کے منہ پر ریاست مدینہ کا لفظ آنا یہی ریاست مدینہ کی توہین کے لیے کافی ہے۔ بدبختوں کہیں گے، تم جیسے گندے اور غلیظ لوگ اس قوم پر مسلط ہیں، تم جیسے گندے کردار کے لوگ اس قوم پر مسلط ہیں، تم کب تک اس قوم کو بے غیرت قوم سمجھتے رہو گے؟ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ہم نے ان کے سامنے بھی اپنا موقف رکھنا ہے، ہم نے اپنی جماعت کے اجلاس میں بلانے ہیں، اور اس ساری نئی صورتحال پر ہم نے اثر نو سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم نے کس جہت پہ سفر کرنا ہے اور کس انداز کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کا جاگیر نہیں ہے، اور یہ ملک انشاءاللہ ہمارے مرضی کے مطابق چلے گا، ہمارے آئین کے تحت طے کیے طریقے کے مطابق چلے گا۔ آئین کچھ کہتا ہے اور ہوتا کچھ ہے، اب مزید یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے حالات کی بہتری کے لیے رحم و کرم فرمائیں، باران رحمت کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی باران رحمت بقدر حاجت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پاکستان کو اور بلوچستان کو بالخصوص امن کا گہوارہ بنائیں، اور پاکستان میں رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہمیں مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔